نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ حجرات اور اس سے آگے 27ویں پارے کی کچھ صورتیں جو ہیں ان کا خلاصہ جو سنیں گے۔ یہ سب سے پہلے سورہ حجرات ہے، یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، حجرہ اس کمرے کو کہتے ہیں جو مسجد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، یعنی آپ کے جو گھر کے جو کمرے تھے جس میں ازواج مطہرات رہتی تھیں، وہ مسجد کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے، تو ان کا کچھ ذکر ہے اس میں۔ تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن بہت ہی اہم صورت ہے، اور اس چھوٹی سی صورت کی ہر آیت میں بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ہدایات بیان کی ہیں۔ اس کی جو ابتدائی 4-5 آیات ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو آیات ہیں ان میں مسلمانوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، آگے نہ نکلو اللہ اور اس کے رسول سے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، ان کی اطاعت کرو اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے فرمایا کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ حضور کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ کی آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جائے۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دھیمی آواز سے گفتگو کرو۔ اسی طرح ایک اور ہدایت یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان والو، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرات کے باہر سے آواز دے کر پکارتے ہیں، یہ اکثر لا یعقل لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ باہر سے کوئی کھڑے ہو کر آپ کو آواز دے، اے محمد ذرا باہر آؤ، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ بلکہ آپ کی جو شان ہے اس کا ادب یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی کام بھی ہے تو آپ حجرے کے باہر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ جب حضور خود باہر تشریف لائیں گے تو آپ پھر ان سے بات کریں۔ تو دیہاتی لوگ آتے تھے دور دراز سے، ظاہر ہے دیہاتی لوگ جاہل قسم کے ہوتے ہیں، وہ آتے تھے اور آ کر باہر سے آواز لگاتے تھے، محمد ذرا باہر آؤ، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آداب کے خلاف بیان فرمایا کہ اس طرح نہ کرو۔ پھر اس کے بعد 6 آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے اس کو بات کو آگے نہ پھیلاؤ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اہم ادب ہے کہ جب تک جس چیز کی، جس بات کی، جس خبر کی ہمیں تصدیق نہ ہو جائے تو اس کو ہم آگے نہ پھیلائیں۔ بعض اوقات کوئی جھوٹی خبر ہوتی ہے، جھوٹی بات ہوتی ہے، ہم دوسرے کو بتاتے ہیں، دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے، اور وہ جھوٹی بات منٹوں میں گھنٹوں میں جو ہے بہت دور تک پھیل جاتی ہے، اور بعض اوقات اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ہم اپنے گھروں کے اندر اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک بات ہوتی ہے، ایک خاتون ہوتی ہے، وہ کسی کو بات بتا دیتی ہے، اس طرح وہ آگے 2 سنتی ہیں تو وہ آگے تیسری کو بتا دیتی ہے، تو وہ بات چھوٹی سی بڑھتے 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 بہت بڑی بن جاتی ہے، اور اس سے کئی دفعہ لڑائی جھگڑے، اختلاف اور ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس چیز سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح پھر آگے آیت نمبر 9 میں ایک اور ہدایت یہ ارشاد فرمائی کہ جب 2 مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں، 2 مسلمان یا 2 مسلمانوں کے گروہ یا 2 گھر والے، تو باقی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی آپس میں صلح کروائیں، اور صلح کرواتے ہوئے اس بات کو دیکھیں کہ جو فریق زیادتی کر رہا ہے اس کے پھر جس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تاکہ وہ جو زیادتی کر رہا ہے وہ اس کے مخالف جب آپ کھڑے ہوگے تو اس کو تاکہ پتہ چلے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، اور اس طریقے سے ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ آگے فرمایا کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔